ایک بات جو عموماً مردوں کو پیش آتی ہے یہ مسئلہ، وہ ہے کہ روزے کی حالت میں سو جاتا ہے بندہ کبھی کبھی تھک کے، تو یہ احتلام ہو جاتا ہے۔ نوجوان بچوں کو بہت پیش آتا ہے، کیونکہ اچھا کھاتا سحری میں، یہ کھاؤ وہ گوشت، یہ لاؤ جی شیخ، لاؤ جی وہ لاؤ جی، کھا اور زیادہ کھاتا رمضان میں۔ تو جب اچھا کھاتا ہے تو اس کا باقاعدہ طور پر ریاکشن ہوگا، تو یہ احتلام ہو جاتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ تو کیا ہے، احتلام سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اب تو روزہ بھی چلے گیا۔ جب غسل ہی فرض ہوتا ہے تو روزہ کہاں رہا میرا؟ حالانکہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ نوجوانوں کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سوتا ہے یا حالت نیند میں اسے احتلام ہو جاتا ہے، دن کے وقت 12 گھنٹے ہوں 4 گھنٹے ہوں، اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں غسل فرض ہوتا ہے، نہانا چاہیے، لیکن وہ تمہارے اختیار میں تھا ہی نہیں تھا۔ لیکن اختیاری طور پر جسے مشتزنی کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے نکالنا یا آ کر کنٹرول نہ کر کے بار بار دیکھنا ہے۔ بعض لوگ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں یہ کام کر کر کے، کپڑا بھی لگے نا یا شہوت کا خیال بھی کرے نا، نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ تمہاری اپنی بیماری ہے، اس سے روزہ بھی ٹوٹے گا۔ یہ اگر اس طرح انسان اپنے آپ کو خود مار لے تو اللہ ہی محافظ ہے۔ آج کے نوجوانوں میں یہ تو کیا ایک عام بیماری ہو گئی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس کی بیماری کا انتہا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ انسان لاغر بکری کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ حالت، وہ شرمگاہ کا حصہ اتنا حصی بن جاتا ہے کہ کپڑا بھی اگر آپ کا کیا ہے وہاں پر لگے تو انسان کو شہوت ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہ حالت پہنچ جاتی ہے، تو اس سے روزے میں بڑا فرق آ گیا۔ اگر شہوت کے ساتھ منی نکلی تو پھر تو کیا ہے، مسئلہ ہی مسئلہ۔ ابھی اسی طرح دوسرے جو مسائل ہیں وہ سحری سے متعلق ہیں۔ مثلا کیا ہے کہ بیوی سے رات کو ملے اور آپ نے حالت جنابت میں یا حالت جماع کے اندر سحری کھایا، روزے کی حالت میں غسل کیا، بالکل جائز ہے۔ مثلا آپ 4:50 کو سحری کا انتہائی آخری وقت ہے مثلا، اور بندہ اٹھا ہے رات کو ملا، یا وہ حالت جنابت میں جو بھی ہو، بیوی سے ملا ہو حالت جنابت میں، یا بیوی حالت جنابت میں ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، دونوں ہیں، اٹھے 10 منٹ باقی ہیں، 4:45 اٹھے، اب غسل کر کے کھائیں گے تو کھانے کا وقت نکل جائے گا۔ آپ پہلے سحری کر لیے، سحری کر کے اب دراصل 4:50 سے 5:50 تک فجر کا وقت ہے، تو آپ نے آہستہ سے سحری کر کے باقاعدہ آہستگی کے ساتھ غسل کر کے آپ نماز پڑھے، جبکہ حالت روزہ جو شروع کیا وہ وقت آپ حالت جنابت میں تھے یا جماع کر کے بعد حالت والی تھی، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کر سکتا ہے بندہ، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو، دونوں کے لیے ہے کہ دونوں کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ حالت جنابت میں روزہ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ممانعت نہیں آئی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر احادیث مبارکہ بھی آئی ہیں کہ حالت جنابت میں ہوتے ہوئے سحر کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے اور غسل کی اجازت بھی دی ہے۔ اس معاملے پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، تو اس کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کیا ہیں، اس وقت اٹھے ہیں تو پہلے کھا لیں، پھر اس کے بعد فجر کے ٹائم کے اندر غسل کر لیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں، یا آ کر جماعت کے ٹائم کے اندر غسل کر لیں، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، 2-3 باتیں آپ سے میں کر لوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز السلام میں جو ایکٹیویٹیز 2009 سے اللہ کے فضل سے شروع ہوئے وہ جاری و ساری ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر افطار کا انتظام ہر سال کیا جاتا ہے، اور اس سال بھی ہم نے رکھا ہے، اور روزے داروں کا روزہ کھلوانا اور ان کے لیے تیاری کرنا، کھانا کھلانا یا ان کے لیے جو بھی چیزیں لوازمات ہیں اس کو پیش کرنا بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس معاملے میں ایک گھوٹ پانی کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کا ثواب اس کو برابر کا دیتا ہے، بغیر اس کے ثواب کے کٹوتی کے۔ تو یہاں پر ایک دن کا روزہ افطار کرنے کا جو مقررہ اماؤنٹ ہے افطاری کے لیے 4000 روپیے مقرر کیا گیا ہے، اور مرکز کے اخراجات بھی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر سالانہ طور پر ہمارا بجٹ 7-8 لاکھ روپیے کے اوپر ہو جاتا ہے،
ماہانہ 70,000 روپے کے اوپر جاتا ہے، تو یہ بھی ہم رمضان المبارک میں جو رقم آتی ہے زکوٰۃ وغیرہ بھی رمضان المبارک میں نکالتے ہیں بہت سے لوگ، اور مرکز میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مرکز خود زکوٰۃ کے جو اہداف ہیں ان میں سے ایک آتا ہے فی سبیل اللہ میں آتا ہے، تو زکوٰۃ آپ مرکز کو دے سکتے ہیں اور دیجئے۔ دوسرے رقوم بھی جو بھی آپ اللہ کے راہ میں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بخیلی سے بچائے، بخیلی بہت بری بلا ہے۔ سخاوت میں آگے آئیں، سخی سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر شیطان اس سے نفرت کرتا ہے، شیطان پھٹکتا نہیں ہے۔ اسی واسطے بعض اسلاف کا قول ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر بخیل عابد ہے تو کبھی کبھی شیطان کے چنگل میں پھنس جائے، لیکن سخی گنہگار بھی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کسی نہ کسی دن اللہ کی رحم کا مستحق ہو جائے اور میرے ہاتھوں سے بچ جائے، کیونکہ سخی ہے نا جی، اللہ کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ جتنا دیا ہے، 100 روپے دیا ہے تو اس میں 10 روپے دو، 10 لاکھ دیا ہے تو اس میں سے 1 لاکھ دو، جو دیا ہے اس میں سے دینے کی کوشش کرو۔ غریب بھی دو، امیر بھی دو، متوسط طبقے کی بھی دو، اللہ کے راہ میں دو، دینے سے دل کھلتا ہے۔ تو آپ دراصل اس معاملے میں آگے آئیے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا اہم ترین اعلان بھی ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے ایک اطلاع بھی ہے کہ جو مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں گزشتہ رمضان میں اعلان کیا تھا کہ ہمیں 70 لاکھ کا قرض ہے، اس کے لیے آپ آگے آئیے۔ اللہ کے فضل سے لوگوں نے دنیا کے کونے کونے سے ڈالا، ہم سب ان کے ممنون و مشکور ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رقم کیسے آئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میں یہاں بیٹھ کے مسجد میں مصلی پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہوں کہ وہ 70 لاکھ کا قرضہ صرف اور صرف 5-10 لاکھ میں باقی رہ گیا، بقیہ سب رقوم ادا ہو گئی۔ سب کے قرضے ہم نے مقررہ مدت پر بلا کے دے دیے، نہ پوچھے تو بھی بلا کے دے دیے، بتا دیے کہ بھائی جو کچھ آپ کو تاخیر ہوئی اس کے بعد اب تو تاخیر نہیں ہو، لے لو۔ اللہ کے فضل سے سب قرضے ادا ہو چکے ہیں۔ اب مکمل طور پر بننے کے لیے 70 لاکھ کی پھر ضرورت ہے۔ یہ 70 لاکھ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے وہ 70 لاکھ پورے ہوئے ہیں ویسے ہی آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیں گے۔ دنیا کا جہاں جہاں انسان سنتا ہے، جہاں جہاں یہ آڈیو میری جائے گی، ان سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی تعمیر کے لیے، تعاون کے لیے ان کے دلوں کو کھول دے۔ اور آج بھی ہم آپ سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کیونکہ زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتی، عمومی طور پر علماء نے روکا ہے، تو فی سبیل اللہ جو رقم ہے اللہ کے لیے جو رمضان میں نکالنی ہے وہ بھی لائیے، یا نہیں تو کوئی ذمہ داری قبول کیجئے۔ وہاں پر بہت سی ذمہ داریاں ابھی باقی ہیں، ٹائلز کا کام باقی ہے، اور اسی طرح کیا ہے دوسرے انٹیریئر ڈیکوریشن کا کام باقی ہے۔ ان تمام میں بھی آپ آفس کے ذمہ داروں سے مل کر بات کر کے حصہ لے سکتے ہیں، اور جگہ دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ حسین ملک اسٹریٹ کے اندر بالکل داخل ہوتے ہی دوسری بلڈنگ ہے جو بندن جاری ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو بھی آگے آئیے، اور یہاں پر افطار کا جو انتظام ہے اس کے لیے بھی آگے آئیے، اور ماہانہ اخراجات جو ہیں ان سب کے لیے آگے آئیے۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو اور دے، جو نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو بھی اکٹھا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، والسلام علیکم۔